الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله. ایک اور بلندر صلوات. سامعین گرامی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، ہم اپنی نصابی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارک ابراہیم کی وہ آیت جسے عام ادبی اصطلاحوں کی مدد سے سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بیت القصید. یہ آیت جو ہے سورہ ابراہیم کی، یہ پورے سورے کی ایک اعتبار سے سب سے مرکزی آیت ہے، جو گزشتہ 2 شبوں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کوشش کیجیے گا کہ سورہ مبارک ابراہیم کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے. کوشش کیجیے گا، اور پہلے ہی ترجموں پہ انحصار نہ کیجیے گا، تفاسیر پہ انحصار نہ کیجیے گا، بعد میں مدد لیجیے گا، لیکن سب سے پہلے براہ راست سورہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کیجیے. اس کی ہر آیت ایک دوسرے سے مضمون کے اعتبار سے بہت مربوط ہے، اور جہاں اس سورہ مبارکہ میں دین کے بنیادی اور بہت ظاہری اصول، قواعد اور قوانین اور آداب اور معالم اور معارف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہیں انہی آیتوں میں دین کے داخلی اور باطنی اور ماورائی پہلوؤں کی طرف بھی اشارات پائے جاتے ہیں. دیکھیے، بہت سے حضرات ہمارے اسلوب کلام اور اسلوب بحث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ باطن کا تذکرہ بہت کرتے ہیں،
یہ تعویل کی باتیں بہت کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم باطن اور تعویل کی جستجو نہ کریں. اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی باطن نہ ہو. اس کائنات میں کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی باطن نہ ہو. یہ تو ممکن ہے کہ کچھ حقائق باطن میں ہوں جن کا ابھی مکمل ظہور نہ ہوا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیکر ظاہری موجود ہو اور اس کا کوئی باطن نہ ہو. اور ظاہر و باطن کی بحث اگر سمجھنی ہو، اور بچوں کو اگر سمجھنی ہو، تو بس اتنی سی بات کافی ہے. کوئی لفظ ایسا ہے جس کے معنی نہ ہو. لفظ جو لکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے، اور جو معنی اس کے اندر ہے وہ باطن ہے. اب آپ کہیے کہ بس لفظ تک محدود رہیے، معنی سے سروکار نہ رکھیے، یہ ممکن ہے. اگر لفظ سامنے آئے گا تو اسی لیے آئے گا کہ ذہن معنی تک جائے. یعنی بالاستقلال اور بالغایہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ظاہر ظاہر ہی کیا گیا ہے اس لیے تاکہ ہمیں باطن تک پہنچائے. تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم باطن تک پہنچیں. اور اسی اعتبار سے صرف ترجموں تک محدود ہو جانا یہ تقاضائے فطرت انسانی اور تقاضائے عقل بشری کے خلاف ہے. جب سامنے کوئی عبارت آئے گی، جب سامنے کوئی تعبیر ہوگی، تو عقل بشری اور فطرت بشری کا تقاضا ہوگا کہ اس کے ترجمے تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور جب ترجمے تک پہنچیں گے تو پھر تقاضا لازمی ہوگا کہ اس کی تفسیر تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور جب تفسیر تک پہنچیں گے تو پھر لازمی ہوگا کہ ہم تعویل کی جستجو کریں. ترجمہ و تفسیر پر ٹھہر جانا اور تعویل کی جستجو نہ کرنا کلام کو بے غرض اور بے غایت سمجھنے کے مترادف ہے. بے غرض اور بے غایت سمجھنے کے مترادف ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو اور اس کے بعد وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے کوئی نسخہ لکھ دے. تو یہ جو نسخہ ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگا عام طور پر. یا فرض کیجئے کوئی طبیب ہے ایک حکیم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کوئی حکیم ہے، اس نے فارسی میں نسخہ لکھ دیا. اب یہ نسخے میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو دوائیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے تو ہم آشنا نہیں ہیں، مریض آشنا نہیں ہے. تو وہ مجبوراً اس کے ترجمے کی جستجو کرے گا کہ بھئی یہ کس دوا کا نام ہے. اب یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لغات میں، ڈکشنریوں میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، معنی تو نہیں ملتے. تو کسی دوا کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے ترجمے کی جستجو کی، اس کا دوسرا نام مل گیا جس نام سے آپ مانوس تھے. اب یہ ترجمہ ہو گیا. اب بہت زیادہ جستجو ہے آپ کو، تو آپ نے ان دواؤں کے خواص بھی پڑھنے شروع کر دیے. یہ جتنے خواص بھی پڑھتے چلے جائیں گے گویا تفسیر ہے. اب جب تفسیر مکمل ہو گئی تو آپ نے نسخہ جو ہے بند کر کے لپیٹ کے رکھ لیا. علاج ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا. نسخہ پڑھ لیا، نسخے کا ٹرانسلیشن کر لیا،
اور پھر اس کے بعد اس کی اور ڈیٹیل اسٹڈی کر لی، تو نسخہ پڑھا، یہ ہوئی قرأت، ترجمہ ڈیٹیل سے جب پڑھا تو یہ ہوئی تفسیر۔ بھئی نسخہ لکھا ہی گیا ہے، ترجمہ سمجھا ہی گیا ہے، ڈیٹیل میں گئے ہیں اس لیے تاکہ دوا لے کر استعمال کریں، تب مرض دور ہوگا، تب صحت حاصل ہوگی۔ یہ دوا لینا اور استعمال کرنا یہی ہے تعویل۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر تعویل کے ہم صرف ترجمے اور تفسیر پہ اکتفا کر لیں۔ بہت طنز کیا جاتا ہے ہم پر، بہت طعنہ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے زعم ناقص میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق خود ان کا اڑتا ہے۔ یہ اہل تعویل ہیں، یہ اہل تعویل ہیں، یہ اہل تعویل ہیں۔ ہاں ہم اہل تعویل ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل تعویل ہیں۔ ایک اور مانوس تر مثال دے دوں، شاید وہ دوا اور نسخہ اور یہ سب طبیب بچوں کو یاد نہ رہے۔ اب کوئی بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہو یا مجھے پیاس لگ جائے، تو پیاس کا علاج کیا ہے؟ پانی۔ پیاس کا علاج پانی ہی تو ہے۔ اب میں کہوں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کسی طرح سے بھی کہوں، کہہ دوں یا اشارہ کروں یا زبان ہونٹوں پہ پھیروں، کسی بھی انداز سے میں اظہار کر دوں کہ مجھے پیاس ہے۔ اب جواب میں آپ کیا کریں گے؟ آپ وہیں سے لکھ کے کاغذ پہ دکھا دیں پانی۔ پیاس بجھ جائے گی، جگر کی آگ بجھ جائے گی، علاج ہو جائے گا، گلا تر ہو جائے گا۔ بلکہ جیسے جیسے آپ پانی دکھائیں گے لکھ کے، اتنا یہاں اور زیادہ پیاس کی آگ اور بھڑکے گی۔ اچھا پھر میں کہوں پانی، تو آپ کہیں اچھا شاید پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو پکار کے کہیں پانی۔ میں کہوں پیاس، آپ کہیں پانی۔ میں کہوں پیاس، آپ کہیں پانی، پیاس بجھ جائے گی۔ تو معلوم ہوا قرأت بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی۔ کاغذ پہ پانی لکھا ہوا تھا، کتابت ہو گئی، آنکھوں سے پڑھ لیا، قرأت ہو گئی، زبان سے دہرا لیا، تلاوت ہو گئی۔ پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ اچھا پھر اب میں پھر کہوں کہ بھائی پیاس، تو آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ لندن سے آئے ہیں تو انہیں پانی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہیں واٹر۔ اب یہ کیا ہوا؟ ترجمہ۔ یہ بہت بنیادی بحث ہے یہ۔ اب میری مشکل یہ کہ یہ وہ بحثیں ہیں جو یونیورسٹی کے تخصصی درجوں میں یا حوزے اور مدارس میں کی جاتی ہے تو دوسرے انداز سے، یہاں ہمیں اس مدرسہ حسینی میں اس اسلوب سے پیش کرنا ہے۔ یہاں عالم بھی ہے، دانشور بھی ہے، استاد بھی ہے، لیکن ایک عام انسان بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے، ایک بوڑھا بھی ہے، تو ہمیں اس تفصیل سے بات کہنی ہے کہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ کو جب یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ لندن سے آئے ہیں، اشتہار میں لندن لکھا ہوا تھا نام کے آگے، تو ہو سکتا ہے پانی ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ نے پھر پانی کے ساتھ برابر میں لکھا واٹر، اور پھر دکھا دیا مجھے۔ اب آپ پیاس بھڑکے گی۔ اس کے بعد پھر میں کہوں پیاس، تو آپ اس کے آگے اور لکھ دیں، یہاں سائنٹسٹ اور اساتذہ ہوں گے
H2O. واٹر کا فارمولا H2O. یہ کیا ہوا؟ تفسیر. پانی کے آگے جب آپ نے لکھا تھا واٹر، یہ ہوا ترجمہ. جب آپ نے لکھا H2O، یہ تفسیر. ترجمہ بھی صحیح ہے، تفسیر بھی صحیح ہے، مگر پیاس نہیں بجھے گی. پیاس تو تب بجھے گی جب یا میں پانی تک پہنچ جاؤں یا پانی مجھ تک آ جائے. یہ اس حقیقت کو پا لینا، یہ ہے تعویل. جب تک تعویل تک نہیں پہنچیں گے پیاس نہیں بجھے گی. یہ اتنی مثال اگر سمجھ میں آ جائے تو کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں، شجرہ طیبہ کسے کہتے ہیں، قرآن مجید کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، قرآن مجید کا ترجمہ کر لینا، قرآن مجید کی تفسیر لکھ لینا، پڑھ لینا، سنا دینا کچھ کافی نہیں ہے جب تک روح قرآن تک پہنچ نہ جائے. ترجمہ کیا، کیا بہترین ترجمہ کیا، بہت اچھی بات ہے. تفسیر لکھی، کیا اچھی تفسیر لکھی، بہت مناسب. لیکن درد ملت اور درد انسانیت کا مداوع ہو جائے گا. خدا کی قسم، درد انسانیت کا، درد ملت کا، درد حیات کا. اور اگر سخن فہمی کا ثبوت دے تو اجازت دیجئے کہ میں یہ عجیب و غریب ترکیب بھی استعمال کروں، درد مشیت کا. علاج نہیں ہوگا صرف قرآن کے کلمات پڑھتے رہیں، کتنی ہی خوبصورت آواز سے پڑھیں، کیسی ہی تجوید کریں، کیسی ہی ترتیل کریں، کتنے ہی اچھے خطاط اس کی خطاطی کریں، سونے کے پانی سے قرآن مجید لکھیں. یہ سب قرآن مجید کی تعظیم اور تکریم اور اس سے محبت اور اس کے احترام اور اس کی عظمت کی دلیلیں ہیں. مگر قرآن مجید لکھتے رہنے سے، پڑھتے رہنے سے، سناتے رہنے سے، ترجمہ کرتے رہنے سے، تفسیر کرتے رہنے سے درد کا مداوع نہیں ہو سکتا. یعنی اہل تفسیر محروم رہیں گے جب تک وہ اہل تعویل نہ بن جائیں. تعویل، اور اس کی بہت روشن مثال دیتا ہوں، اور جس میں پوری امت مبتلا ہے. مبتلا ہے کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، مختصر ترین کلمہ طیبہ، اور پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں مفصل کلمہ طیبہ. قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کیا ہے؟ متن قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن ایک کلمہ طیبہ ہے. جامع ترین، مفصل ترین کلمہ طیبہ ہے قرآن مجید. مختصر ترین کلمہ طیبہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ، یہ بغیر نقطوں والا یہ جملہ، یہ جب سمٹتا ہے تو بس ایک ہی نقطے میں سمٹتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، اور یہ پورا قرآن کلمہ طیبہ ہے. لفظ کلمہ کا اطلاق علماء اور اساتذہ موجود ہیں. لفظ کلمہ اس کا اطلاق ایک سنگل ورڈ پر بھی ہوتا ہے، ایک مفرد کلمہ پہ بھی ہوتا ہے، اور ایک پوری تقریر کو بھی ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک پورے مقالے کو بھی ایک کلمہ کہتے ہیں. تو
کلمہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے مسلمان، زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، مگر واقعاً اللہ سبحانہ و تعالی سے ربط اور رشتہ قائم نہیں ہے. یعنی عبارت زبان پر ہے، ترجمہ ذہن میں ہے، تفسیر معلوم ہے، مگر تعویل نہیں. کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر زبان پر ہے، اور مسلمان اس کلمے کو دہراتا رہتا ہے اور اس کے معنی بھی جانتا ہے. محمد نام ہے، نامی ہے، سرکار ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول یعنی پیامبر، اللہ اللہ کے پیامبر، بس یہی ہے. سب مسلمان دہراتے رہتے ہیں اور اس معنی کو جانتے ہیں. اور رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ صاحب وحی ہوتا ہے، حامل پیام ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کے اوپر وحی نازل، یہ سب جانتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تفسیر. تو عبارت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی معلوم ہے، مگر وہ وجودی رشتہ جو محمد سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور چونکہ نہیں ہے تو اس دنیا میں انسان کیا کیا ذلیل ہو رہا ہے. یہ ملت اسلامیہ، یہ ملت مرحومہ، مجھے کبھی کبھی یہ اس ترکیب میں لفظ مرحومہ بہت لطف دے جاتا ہے. بس انتقال کی تاریخ یاد دلانے کا جی چاہتا ہے کہ یہ ملت کب مرحومہ ہو گئی. یہ ملت مرحومہ، یہ ملت اسلامیہ، اور پھر پورا عالم انسانی. کل میں نے عرض کیا تھا مسئلہ انسانی مسئلہ، یہ پورا عالم انسانیت، پورا عالم بشریت، اس کا جو ربط و رشتہ وجودی حقیقی ہونا چاہیے تھا مقام ختم نبوت سے ذات کرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ نہیں. یہ رشتہ جب قائم ہو جائے گا تو آپ اہل تعویل ہو جائیں گے. اب اس سے زیادہ مزید میرا خیال ہے کہ کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں. وہی پانی کی مثال کافی ہے کہ جب پانی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا پیاس بجھ جائے گی، اور جب تک پانی آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ اسے نوش جان نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک پیاس نہیں بجھے گی. تو کلمہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک عملی، وجودی، حیوی، جب تک زندگی کا اور وجود کا رشتہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی حقیقت کسی لمحے میں جناب اقبال لاہوری کے سامنے آ گئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دین ہماوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حبیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ. اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو پھر بو لہبی ہوگی. یہ میری گزارش نہیں ہے، یہ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال لاہوری کا شعر ہے، اور اسی سے قریب قریب انہوں نے اردو میں بھی فرمایا ہے کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مگر بتائیے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق وفا کا کیا یہ بھی تقاضا ہو سکتا ہے
کہ کبھی پیغمبر کچھ عطا کریں اور لینے والے کہیں نہیں بس کافی ہے. جہاں پیغمبر کچھ دینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آپ دامن سمیٹ کے کہیں بس کافی ہے، وہیں رشتہ ٹوٹ گیا، وہیں امت مرحومہ ہو گئی. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ نے زحمتیں اٹھا کر خرچ کر کے ٹکٹ دے کر ایک ذاکر کو بلایا دوسرے ملک سے، اور منبر پر آیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا. اب بیچ میں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے کہ بس یہی قدردانی ہے، یہی حق وفا ہے. وہ 2 دن جو کل آپ نے وہ پرسوں تقریر کر دی تھی بس وہ کافی ہے. اب آج کچھ نہ کہیے نہ لکھیے. اور ہمارے یہ حق وفا ہے. اس کے معنی کہ رشتہ وہیں ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. اور یہ 1-2 بار نہیں ٹوٹا ہے، بھلا یہ بھی تصور ہو کیا وفا مقام ختم نبوت سے، کیا وفا سرکار رسالت مآب سے، کیا وفا اللہ کے آخری نبی سے، کیا وفا محمد رسول اللہ سے، جن کے لیے حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد کچھ نہیں ہے. اور اس محمد کچھ نہیں ہے کی تشریح بھی جگہ جگہ قرآن میں کی گئی. محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول، یعنی ان کا ظاہر رسالت ہے، ان کا باطن رسالت ہے، ان کا ظہور رسالت ہے، ان کی غیبت رسالت ہے، ان کا جسم رسالت ہے، ان کی جان رسالت ہے، ان کا کلام رسالت ہے، ان کی بیداری رسالت ہے، ان کا خواب رسالت ہے، ان کی جنگ رسالت ہے، ان کی صلح رسالت ہے، ان کی عطا رسالت ہے، ان کی شفاعت رسالت ہے. محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول، یعنی یہ جو کچھ دیں گے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیں گے، جو دیں گے ادھر سے دیں گے. اس کی تشریح وہاں بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا پرستو، ارے یہ نہ سمجھو کہ یہ اپنے ہوائے نفس سے باتیں کرتا ہے. اپنی ہوائے نفس کو بت بنانے والوں، مصطفیٰ کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ یہ ہوائے نفس سے گفتگو کرتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا. یہ کسی کو کوئی سند دیتا ہے تو اس لیے نہیں سند دیتا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کا نواسا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا عزیز ہے، یہ اس کا قریب ہے. نہیں، یہ بس اسی، چونکہ اس کا رسول ہے تو یہ اسی کو سند دیتا ہے جو اس کا ہو. اسی کو سند دیتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بھی اسی کی تشریح ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ، محمد کچھ نہیں ہے إِلَّا رسول، مگر رسول ہے. اب یہ سب پڑھ لینے کے بعد آپ جا کر حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں کتنے مواقع ایسے ہیں جب پیغمبر نے کوئی اعلان کیا اور درمیان سے اٹھ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے؟ ارے
بھئی جہاں یہ سوال آیا معلوم ہو گیا محمد سے رشتہ ٹوٹ گیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. کسی قسم کے مسلکی تعصب یا تحفظ کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا. یہ کوئی مناظرہ نہیں کر رہا. یہ تو برابر اب میں کہتا رہتا ہوں یہ دور مناظرے کا دور نہیں ہے. مناظرے کے دور گزر چکے. اب اگر کوئی بات باقی بچی ہے تو مباہلہ ہے. بلا سبب تھکائیں نہ اپنے کو حضرات. مناظرے نہ کریں. 1400 برس سے آپس میں مناظرے ہوتے رہے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے جب گفتگو ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو جائے، دلیلوں کی رد و بدل ہو جائے، آپ اپنی بات کہہ لیں، دوسرا اپنی بات کہہ لے اور پھر بھی حق واضح ہونے کے بعد نہ مانے تو مناظرہ نہ کریں، مباحلہ کریں. اس لیے میں جوانوں سے، بزرگوں سے، تمام افراد امت سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں اب مناظروں میں نہ قلم کی روشنائی صرف کریں نہ اپنی جان کھپائیں. ہاں مباحلے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مباحلے کا میدان سجائیں. اور مباحلے کا میدان کسے کہتے ہیں؟ مباحلے کا میدان اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تکرار پھر نہیں کرتے، تو میں آپس میں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے دشنام نہیں کرتے اور نہ خون بہتا ہے. خطاب خدا سے ہوتا ہے. پروردگار جھوٹوں پر لعنت ہو. سامنے بیٹھا ہے مد مقابل، مخالف سامنے ہے، آپ اس کے سامنے ہیں. مباحلے کے یہ آداب نہیں ہے اس سے کہ تم جھوٹے ہو، وہ کہے آپ سے جھوٹے نہیں. ادب کا خیال، اس کو جھوٹا ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم تو مباحلے کے آداب میں یہ بس دست دعا بلند کر کے خدا سے خطاب کریں. وہ بہتر جانتا ہے کون جھوٹا ہے کون سچا. مد مقابل سے بھی نہ کہیں تم جھوٹے ہو، ہم تم پر لعنت کرنے نہیں. فَاجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے پروردگار جو جھوٹے ہوں ان پر لعنت ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے. مناظرے کا دور ختم ہو چکا. یقین کیجئے مناظرے کا دور ختم ہو چکا. ارے بھئی مناظرہ ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے. ایک کتاب لکھی گئی، 2 کتاب لکھی گئی، 10 کتاب لکھی گئی، 100 کتابیں لکھی گئی، 1000 کتابیں لکھی گئی. 1400 برس سے مناظرہ ہی ہو رہا ہے. اب تو جان زہرا کا انتظار ہے. اس لیے مناظرہ نہ کرو. اب سب میرے جوانوں، میرے عزیزوں، مباحلہ کرو. مباحلے کے لیے اپنے اندر صداقت پیدا کرو. نہ دیکھو مخالف کی طرف، نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو. قرآن کے آداب سیکھو، نظریں جھکا لو. کسی کو دشنام نہ کرو، کسی کو تند و تیز نگاہ سے نہ دیکھو، نظریں جھکا لو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب وہ لغو سے گزرتے ہیں تو نظریں جھکا کے بزرگوارانہ انداز سے گزر جاتے ہیں.
کسی سے کچھ نہ کہو، بس بلند آواز سے دعا کرو، پروردگار جھوٹوں پہ لعنت فرمائے۔ آپ بتائیے یہ کوئی رشتہ ہے پیغمبر سے؟ یہ کوئی رشتہ ہے رسالت میں آپ سے؟ یہ کوئی تعلق ہے مقام ختم نبوت سے؟ زبان پر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ کوئی اعلان کرے تو یہ پوچھیں کہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ گویا یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مانیں گے، اور آپ کی طرف سے ہے تو نہیں مانیں گے۔ ارے اگر آپ اللہ کی طرف سے ہے تو مانیں گے، رسول اللہ کی طرف سے ہے تو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کی خدا بھی نہیں مانے گا۔ آپ کتنی ہی خدا کی مانتے رہے، پروردگار کہے گا تم نے میری مانی؟ کیا مانی؟ رسول کی تو مانی نہیں۔ میں نے تم سے کبھی گفتگو کی ہے؟ میں نے کبھی کلام کیا ہے؟ میں نے کبھی براہ راست تم سے خطاب کیا؟ میرے جبرائیل کو تم نے دیکھا؟ لوح کو تم نے دیکھا؟ قلم کو تم نے دیکھا؟ سریر کل کے مشیت کو تم نے سنا؟ تو تم براہ راست ہماری ماننے کے قابل کب ہو؟ ہم نے رسول اسی لیے تو بھیجا تھا، معیار ہی ہے جو رسول کی مانے گا گویا اس نے میری مانی۔ اب تم اسی رسول سے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کا ارشاد ہے یا خدا کا؟ جہاں یہ سوال آیا، جہاں یہ سوال آیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ کتنے موقع گناہوں کے رشتے ٹوٹے ہیں، اتنی بار ٹوٹے ہیں کہ رشتہ پارا پارا ہو چکا ہے۔ اتنی بار رشتے ٹوٹے ہیں کہ رشتہ پارا پارا ہو چکا ہے، اور یہی سبب ہے کہ کتنی لاکھوں اس وقت قرآن عرض پر لاکھوں اذانوں، لاکھوں مسجدوں کے مناروں سے اذانیں بلند ہیں، اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اذان دینے والے پست ہو رہے ہیں۔ اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اذان دینے والے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ بدنام ہو رہے ہیں، بد ہو چکے ہیں۔ بدنام نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ نیک نام ہوں گے۔ درد ہے یہ درد، کوئی مناظرہ نہیں پڑھ رہا، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں، دل سوزی کی باتیں ہیں، یہ سب دل سوزی کی باتیں ہیں۔ تعویل، اہل تعویل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تعویل یعنی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، تعویل یعنی دامن مصطفیٰ کو تھام لینا، تعویل یعنی دامن مصطفیٰ کو تھام لینا۔ اچھا اب کتنی مثالیں دوں؟ پہلے کی مثالیں تو صحیح کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے دور کی مثال کی حکایتیں، پہلے دور کی حکایتیں، پہلے دور کے سوانح، پہلے دور کے حوادث، پہلے دور کے فتن، پہلے دور کی حضور سے بے وفائیاں، پہلے دور پر کی حضور کے شان میں گستاخیاں، پہلے دور میں حضور کے اوپر شک شبہات، یہ سب لکھی ہوئی ہیں۔ یہ روایت جو چلی آ رہی ہے عجیب، ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، آنکھیں کھول کر دنیا والے دیکھ رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں، اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اسلام بلند ہے، اسلام سرفراز ہے، مسلمان پست ہے، پسماندہ ہے، ذلیل ہے، اسلام عزیز ہے، مسلمان ذلیل ہے، اسلام قوی ہے، مسلمان ضعیف ہے۔ یہ
کیوں ہے؟ یہ تقریر میں شیعوں کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تقریر میں سنیوں کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تقریر پورے عالم انسانی کے لیے، پوری ملت کا مسئلہ ہے۔ چاہتے ہو کہ عزت پا جاؤ بطفیل نام گرامی مصطفیٰ، تو مصطفیٰ سے رشتہ بھی تو مضبوط کرو۔ کلمہ طیبہ سے اس وقت تک رشتہ مضبوط نہیں ہوگا جب تک شجرہ طیبہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ شجرہ طیبہ کے سائے میں آ جاؤ، کلمہ طیبہ کی تعویل نصیب ہو جائے گی۔ تعویل یعنی دھوپ نکلی ہوئی ہو، گرمی ہو، پیاس کی شدت ہو، انسان پریشان ہو اور سایہ 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 کر رہا ہو، سامنے گھنا درخت موجود ہو، سائے میں جانے کے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا دانش مندی ہے، کیا دانشوری ہے۔ اس سادگی پہ کون؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ جس طرح لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر، اسی طرح تفسیر مقتضی تعویل ہوتی ہے۔ تفسیر تعویل کو طلب کرتی ہے۔ ٹھہریے اب ذرا سی ایسی بات کر لیں جو براہ راست کل و پرسوں کی گفتگو سے بھی مربوط ہو جائے۔ تھیوری آف نالج اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز بھی آئے تھے زیر بحث، علم کے مسائل، علم کی حقیقت۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم تک یہ پیغام مقام ختم نبوت پہنچایا۔ حضرت نے فرمایا اور رسول کا یہ پیغام ہے کیا؟ یہ باطن و ظاہر، تفسیر و تعویل، اس کو دوسری اصطلاح میں علمیات و تعلیمیات کے میدان میں آ جائیں، علمیات و تعلیمات کے میدان میں، اور علم اور عمل کے رشتے کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل، علم عمل کا مقتضی ہوتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر عمل علم کی آواز پر، علم کے تقاضے پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں رہتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ علم وہاں سے رحلت کر جاتا ہے، اور جب علم رحلت کر جاتا ہے تو امت مرحومہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پرسوں کی تقریر میں اور کل کی تقریر میں بھی بعض مسائل تھے تو وہ سب ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔
ہم لوگوں کا ممبر سے جو گفتگو کا اسلوب ہوتا ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتا ہے. بہت سے تقاضے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اسے ایجوکیشن کی اصطلاح میں بھی ایک ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں. یک جہت نہیں. جو تقاضے ہیں زندگی کے، جو تقاضے ہیں روح کے، جو تقاضے ہیں دین کے، جو تقاضے ہیں ایمان کے، جو تقاضے ہیں اسلام کے، جو تقاضے ہیں کلمے کے، جو تقاضے ہیں شجرے کے، سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو اب یہ مسائل عملی جڑے ہوئے. میں نے عرض کیا تھا کہ جہل کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب. آج دن کی ایک گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن میں چونکہ بار بار یہ سوال ہوا ہے، جوانوں نے بچوں نے کیا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تقریر میں یہ گزارش کروں گا، تو میں مختصراً عرض کروں. جہل بسیط میں نے عرض کیا کہ سمپل اگنورنس. اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں جاہل ہوں. اگر یہ ایک قضیہ ہے، منطق کی اصطلاح میں ایک قضیہ ہے، نحو کی اصطلاح میں یہ ایک جملہ خبریہ ہے تامہ، اور منطق کی اصطلاح میں ایک قضیہ ہے. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایک کمپلیٹ پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن. ایک منطقی قضیہ، سبجیکٹ بھی ہے، اس میں پریڈیکیٹ بھی ہے، موضوع بھی ہے، محمول بھی ہے. کیا ہے؟ میں، یہ ہے موضوع. جاہل ہوں، یہ ہے محمول. ایک مکمل قضیہ ہے. یہ ایک مکمل قضیہ ایک بیسک یونٹ ہوتی ہے نالج کی. عزیزو جوانوں، لکھ لینا. نالج کی بیسک یونٹ اگر پوچھے کوئی تو کیا جواب دو؟ اچھا، اب بالکل عجیب و غریب بحث چھڑ گئی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کچھ پڑھ بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے کہ میری طاقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن اب جب بحث آ جائے تو پھر آپ کے بھروسے پہ عرض کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے، یہ بالکل محسوس سے مجرد تک کا سفر کیجئے میرے ساتھ. محسوس سے مجرد تک، ظاہر سے باطن تک، ظلمات سے نور تک. اسی سورہ مبارک ہے ابراہیم کا جو مطلع ہے، اسی قصیدہ ابراہیمیہ کا جو مطلع ہے، اسی قصیدہ شجرہ طیبہ کا جو مطلع ہے، کیا نورانی مطلع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جسے ہم نے تمہاری طرف اے رسول نازل کیا ہے. کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. ان کے رب کے اذن سے ظلمات سے نور تک انہیں نکال کر لے جائے. غالباً یہی آیت ہے. غالباً، اگر میرا حافظہ اس وقت دھوکہ نہیں دے رہا، اور اگر دھوکہ دے رہا ہے تو 10 بستہ معذرت ہے. اس لیے کہ واقعی دن بھر جو کیفیت رہی ہے، اس کے بعد اس وقت بہت اپنے ذہن کو، حافظے کو سمیٹنا پڑ رہا ہے. بہرحال، اور یہ موضوع، یہ مضمون، یہ بات بار بار قرآن مجید میں آئی ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور تک لے جائے. رسول ہم نے بھیجا ہے تاکہ رسول ظلمات سے نور تک انس عالم بشری کو لے کر لے جائے. ظلمات سے نور تک کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ یہ کر رہے ہیں. اس وقت میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ مادیات سے نکال کر مجردات تک لے جائے. مادی ظلمتوں سے نکال کر اور روحانی نورانیت تک. تو یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ علم کیا ہے؟ علم وجودی شے ہے یا نہیں؟
علم واہمہ ہے، توہم ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے؟ یہ سب سوالات کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں بہت سے فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور دنیا کے نام نہاد بہت سے فلسفی جو اپنے کو فلسفی کہلاتے ہیں، انہوں نے علم کے بارے میں اس طرح کے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ تھیوری آف نالج میں یہ سب بحثیں آتی ہیں، علم کی حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے علم کی، آخر علم اور معلوم میں رشتہ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ سب وہ مسائل ہیں جو شاید ممبروں سے پیش نہیں کیے جاتے، اور عذر یہ کیا جاتا ہے کہ عوام الناس کی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ مسائل پیش کیے جائیں۔ میں آپ کی شان میں یہ اساءت ادب نہیں کر سکتا، میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے آپ سے کوئی سوء ظن نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور پھر وہ بھی کہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ کی ذہانت و صلاحیت پہ شک و شبہ بھی کرتا۔ جب اس فرش عذاب اس منبر کے گرد جو مجمع ٹھہرا رہ جائے، جو مجمع بکھر جائے اس سے امید نہ رکھو، جو مجمع ٹھہرا رہ جائے اس سے نا امید نہ ہو۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آلہ محمد۔ جسے نسبت ہے کس سے؟ یہ منبر نسبت ہے کس سے؟ خدا کی قسم شاخ در شاخ گفتگو پھیلتی چلی جائے گی۔ منبر کی نسبتیں تلاش کرو گے، محراب کی نسبت تلاش کرو گے تو مسجد نبوی تک جانا پڑے گا، منبر کی نسبت تلاش کرو گے تو میدان غدیر تک جانا پڑے گا۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھ سے میں سوال کروں گا تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ آخر دنیا کی ہر مسجد میں محراب کے ساتھ منبر کیوں ہوتا ہے؟ یہ محراب اور منبر کا ہر مسجد میں جمع ہونا یہ بتاتا ہے کہ کلمے اور شجرے کو ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ تو اس منبر کے گرد جو مجمع ٹھہرا رہ جائے، جو بکھر جائے، جو متفرق ہو جائے، اس کی بات نہیں ہے۔ جو ٹھہرا رہ جائے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے ہرگز مایوس نہیں۔ اس منبر کی نسبتیں، یہ منبر منبر حسینی بھی ہے، یہ منبر منبر غدیری بھی ہے، یہ منبر منبر نبوی بھی ہے۔ اس کی اصل نسبت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب منبر تک بات آ گئی ہے تو سانس لینے کے لیے دو مصرے پڑھ دوں۔ شاعر سفینہ مرحوم و مغفور، پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ شاعر سفینہ جناب سید قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے کہا تھا، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟
ارے کسی چوراہے پر، کسی چوپال میں، کسی بیٹھکے میں، کسی پنچایت میں، کہیں بھی آپ اپنی بڑائی کا اعلان کر لیں، غدیر کا ممبر کہاں سے لائیں گے؟ اب دیکھیے اس سے زیادہ سلیس نہیں ہو سکتی، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ میں کبھی کبھی بعض ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جو بچوں کو یاد رہ جائیں، بڑوں کے لیے میں کیا پڑھ سکوں گا، بڑے ماشاءاللہ، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بڑے ہو جاتے ہیں جن پہ پھر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میں اس منزل تک آ رہا ہوں، وہ آپ کے سوال کا جواب ہے، جہل کی 3 قسمیں، وہ ابھی عرض کر رہا ہوں۔ تو توجہ رہے کہ جناب والا بات یہ تھی کہ علم، میں نے ابھی کیا سوال قائم کر لیا تھا، علم کوئی وجودی حقیقت ہے یا نہیں؟ علم ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے یا نہیں؟ نالج ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے یا نہیں؟ نالج ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ علم وجودی وصف یا وجودی صفت یا وجودی حقیقت ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ علم ایک وجودی حقیقت ہے۔ جب میں نے کیا کہا تھا، مادیات سے سفر کیجئے مجردات تک، محسوس سے چلیے نامحسوس تک، یہ جتنی محسوس چیزیں ہیں، اب آپ کے ارد گرد جتنی محسوس چیزیں ہیں، انہیں آپ تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اور ناپنے تولنے کا یعنی میجرمنٹ کا کوئی نہ کوئی بیسک یونٹ ہوتا ہے، جو تولنے والی چیزیں ہیں، کلو گرام، اس سے چھوٹی یونٹ بھی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے، اس سے چھوٹی، آپ نے ایک معیار مقرر کر لیا گرام، اور پھر اس سے بھی لطیف تر چیزیں ہیں تو ملی گرام تک، اس سے بھی نیچے، اس سے بھی کم تر ہے نا، کہیں نہ کہیں یونٹ کا تصور موجود ہے۔ جی وہ یونٹ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اس موجود شے کی پیمائش کی جا سکے، ایویلویٹ کیا جا سکے کہ یہاں پر یہ شے کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، ضرورت بھر ہے یا ضرورت سے کم یا ضرورت سے زیادہ۔ بڑی اہم بنیادی بحث ہے، میں نے کہا علمیات سے لے کر تعلیمیات تک، جو لوگ یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، کالجز چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، ماہرین تعلیم، چاہے وہ دنیاوی ماہرین تعلیم ہو یا دینی، اس لیے کہ میں علم اور نظام تعلیم کو دینی اور دنیاوی میں بانٹنے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ آج کا شعر نہیں ہے، آج سے تقریباً 70 برس پہلے، 80 برس پہلے سید اکرام حسین پرویز شاہدی نے یہ شعر کہا تھا، فسردہ ہے علم حرفہائے کتاب بھی بجھ کے رہ گئے ہیں، فسردہ ہے علم حرفہائے کتاب بھی بجھ کے رہ گئے ہیں، ہے راکھ ہی راکھ مدرسوں میں نصاب بھی بجھ کے رہ گئے ہیں۔ اب مدرسوں سے مراد دینی مدرسے نہیں ہیں، صرف مدرسہ یعنی تعلیم گاہ، وہ چاہے دنیاوی ہو یا دینی آپ کی اصطلاح میں۔ مدرسہ یعنی درس گاہ، مدرسہ یعنی کالج، مدرسہ یعنی اسکول، مدرسہ یعنی اکیڈمی۔ فسردہ ہے علم، فسردہ ہے علم حرفائے کتاب بھی بجھ کے رہ گئے ہیں، ہے راکھ ہی راکھ مدرسوں میں نصاب بھی بجھ کے رہ گئے۔ تو
تعلیمیات سے لے کر علمیات تک. سنیں کہ جب ہم نصاب تعلیم بناتے ہیں، سلیبس بناتے ہیں، کریکولم بناتے ہیں، کلاسیں تقسیم کرتے ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، تحتانیہ، فوقانیہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ جو معیار بناتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ نالج کی بیسک یونٹ کیا ہے. یعنی بچے ہنسیں گے، آپ بھی ہنسیے گا، مگر اسی ہنسی کے بہانے یاد رہے گا ہمیں معلوم ہے کہ کس کلاس میں کئی کلو علم ہونا چاہیے. معلوم ہے یہ کلو کا لفظ یاد رہ جائے گا. لوگ عقیل الغربی کا مذاق اڑاتے رہیں گے اور اپنی عقل کا اشتہار تقسیم کرتے رہیں گے. ارے بھائی سوال یہ ہے، سمجھ گئے نا، میں نے کہا جو چیز تولنے والی ہو تو تولنے کی ایک بنیادی یونٹ ہوئی نا، کلو گرام. اس سے بڑے بڑے یونٹ بھی ہیں نہیں، کوئنٹل وغیرہ وغیرہ، بڑے بھی. 40 کلو کے لیے ایک لفظ ہے، 1 کلو کے لیے ایک لفظ ہے، چھوٹا گرام، گرام کے نیچے ملی گرام ہے نا. جو ناپنے والی چیزیں ہیں، میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر ہے نا. تو وزن اور حجم جو بھی شے میجریبل ہے اس کے میجر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیسک یونٹ ہوتی ہے. کتنی سنگین بحث ہے. اور ہم آپ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایگزسٹنٹ ریئلٹی میجریبل ہوتی ہے. بس یہی غلطی کر رہے ہیں ہم. لیکن اگر اسے مان لیں جو آپ کا سو کالڈ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ ہر ایگزسٹنٹ ریئلٹی میجریبل ہوتی ہے تو نالج ہے تو ایگزسٹنٹ ریئلٹی. اب اس کی میجریبل یونٹ بتائیے کیا ہے. بیسک یونٹ آف نالج بتائیے، ڈیفینیشن کیا ہے بیسک یونٹ. میں تو سوال ہے KG میں بچہ آیا، اسے کئی ملی لیٹر علم پلائیں گے؟ آپ ہنس رہے ہیں. عملی مشکل، دشواری مسئلہ ہے، مبتلا بے مسئلہ ہے. ہائی اسکول کے لیول پہ جو بچہ ہے اسے کئی لیٹر پلائیں گے؟ آب حیات علم اگر اسے ایک حقیقت سیال مان لے تو لیٹروں میں ناپنے لگے. نالج کی بیسک یونٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بس اتنی کافی ہے قبل اس کے کہ میری طاقت جواب دے جائے. آپ کی فکریں بیدار ہیں نا. تو اگر آپ نالج کو ایگزسٹنٹ ریئلٹی، علم کو ایک صفت وجودی، علم کو ایک حقیقت وجودیہ سمجھتے ہیں تو علم کی بنیادی یونٹ کو کوئی نہ کوئی معین کرنا ہوگا. ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں. چیلنج کر رہا ہوں. یہ اس فقیر نے اپنے مقالے میں سب سے پہلے لکھا کہ علم کی بنیادی یونٹ ہماری تعلیماتی ضرورت کے مطابق ایک قضیہ ہے، ایک کمپلیٹ انفارمیشن، ایک یونٹ ہے نالج کی، جس میں ایک سبجیکٹ ہو، ایک پریڈیکیٹ، ایک موضوع، ایک محمول، ایک بسیط منطقی قضیہ. علم کی ایک یونٹ ہے. یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں تو مجھے ایک یونٹ کا علم ہے. واضح ہوئی بات؟ بات پہنچی نا؟ مجھے ایک چیز معلوم ہے، ایک چیز معلوم. مجھ سے کوئی پوچھے آپ اس وقت کہاں ہیں، یہ شہر کون سا ہے، یہ شہر لکھنؤ ہے، یہ ایک یونٹ ہے، اتنا معلوم ہے. ساتھ دے دیجیے گا آج تو شاید کچھ اور باتیں ہو جائیں کام کی. حکیمانہ
علمانہ بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے، پیور فلسفی بھی ہے، لیکن ہماری آپ کی زندگی کے مسائل بھی ہیں. یہ فلسفی آف ایجوکیشن سے بھی متعلق ہے. جو لوگ ماہرین تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ، ان کا بھی مسئلہ ہے. علم کی بنیادی یونٹ کیا ہوئی؟ ایک منطقی قضیہ، ایک کمپلیٹ منطقی قضیہ علم کی بنیادی یونٹ ہے. اسے تسلیم کر لیں. آپ اختلاف نہیں کر پائیں گے. آپ اختلاف کریں گے تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. مثلا یہ لکھنؤ ہے، یہ مجھے معلوم ہے. اب یہ اس پہ بعد میں بحث آئے گی. میں جاہل ہوں، اگر مجھے یہ ایک چیز معلوم ہے تو یہ ہے جہل بسیط، سمپل اگنورنس، اور یہ کوئی بہت بڑا کینسر نہیں ہے. یہ کینسر نہیں ہے، یہ کیوریبل ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا میں جاہل ہوں تو بس جستجو ہو جائے گی کہ مجھے جہالت مٹانی ہے. اور جوانوں، بچوں، موٹے موٹے میرے جملے بھاری بھاری یاد نہ رہ جائیں تو یہ آسان سا جملہ ضرور یاد رکھنا: جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، بزرگوں سے خطاب نہیں ہے یہاں پر. یہ نوٹ کر لینا، جب بھی احساس ہو جہالت کا اسے مٹانے کی کوشش کرنا، چھپانے کی کوشش نہ کرنا. جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے اور سرفرازی عطا کرتی ہے مٹ جانے کے بعد. جہالت چھپانے کی کوشش کرو گے تو چھپتی نہیں ہے، بار بار رسوا کرتی رہتی ہے، بار بار ذلیل کرتی رہتی ہے، بار بار کہلاتی ہے لولا لولا لولا. صلوات پڑھتے ہیں. ہوئی آوازوں کو پہچانو. ایک طرف ہے لولا لولا لولا، ایک طرف ہے مولا مولا مولا. صلوات پڑھتے محمد. جو مولا کو قبول نہیں کرے گا وہ لولا میں مبتلا رہے گا. یہ سب آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ناسور ہے جو نچوڑ رہا ہوں. یہ درد ہے، یہ ناسور ہے. تو اگر یہ احساس ہو کہ ہم جاہل ہیں، میں جاہل ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ علم حاصل کروں گا، جہالت کو مٹاؤں گا. خدا کی قسم جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے ہرگز نہیں چھپتی. جتنا جہالت کو چھپاؤ گے اتنا وہ تمہیں رسوا کرے گی. تو یہ عملی پیغامات ہیں سب. واہ واہ کر کے یہیں واپس کر کے لوٹا کے مت چلے جائیے گا. یہ سب لے کے ساتھ جائیے گا، گرہ میں باندھ کے. ذہانت کی روپہلی اور سنہری جو اس کا جو آنچل ہے اس میں باندھ لیجیے گا. یہ جملے ہیں ذہانتوں کے جو سنہرے اور پہلے آنچل ہیں ان میں یہ باندھ لیجیے گا. واپس کر کے نہ جائیے گا. واہ واہ سبحان اللہ نعرہ لگ گیا اور اس کے بعد گھر جا کے خواب غفلت نہیں. واقعی جہالت مٹانی ہے، قربتاً اللہ جہالت مٹانی ہے. اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سرفرازی چاہیے تو جہالت مٹانی ہوگی. تو یہ پہلا رتبہ ہے جہل بسیط.
دوسرا مسئلہ ہے جہل مرکب. یہ کیا ہے؟ دن میں بھی کہہ چکا ہوں لیکن چونکہ بار بار کہا آپ نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جہل مرکب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جاہل اسکوائر. جہالت ضرب جہالت، یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم. تو وہ پہلی بیماری جو تھی وہ اتنی بڑی بیماری مہلک نہیں تھی، وہ کینسر نہیں تھا. یہ بھی کینسر نہیں ہے، یہ ٹی بی ہے. یعنی ایک زمانہ لگے گا، ایک مدت لگے گی، ایک مہلت چاہیے، ایک فرصت چاہیے. لگاتار دوا استعمال کریں تو کیوریبل ہے. ٹی بی کیوریبل ہے. بھائی بیماریوں کو اگر کیٹیگرائز کریں تو ہزاروں لاکھوں بیماریاں پیدا کر لی ہیں انسانوں نے. اور کیا انسانوں نے بیماریاں پیدا کی ہیں. ان تمام بیماریوں کو اگر اس اعتبار سے تقسیم کریں قابل علاج، ناقابل علاج، مشکل علاج جن کا ہے، تو پھر 3 ہی قسمیں ہوں گی نا. تمام بیماریوں کو کیٹیگرائز کریں تو 3 ہی قسمیں ہوں گی. ایک وہ جو آسانی سے علاج ہو سکتا ہے، ایک وہ جس کا مشکل سے علاج، ایک وہ جس کا علاج نہیں. تو ایک ہے جہل بسیط، دوسرا جہل مرکب. جہل بسیط آسان ہے علاج، مجھے معلوم ہے میں جاہل ہوں، میں اپنے جہل کو دور کروں گا. دوسری مشکل کیا تھی؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جاہل ہوں. تو اس کا علاج پڑھے لکھوں کی ڈانٹ، پڑھے لکھوں کی ٹھوکریں، پڑھے لکھوں کی سرزنش، دنیا کی ٹھوکریں، دنیا کے حوادث، یہ سب انسان کے اس نشے کو کافور کر دیتے ہیں. اگر انسان لگ کے اپنا علاج کرے تو جہل مرکب میں مبتلا بھی علاج ہو سکتا ہے. یعنی یہ ٹی بی ہے جو کیوریبل ہے. تیسری قسم ہے، اور اس جہل کو میں دیسی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو دن میں کہا تھا وہی دہرا دوں. لکھنؤ میں لفظ ہوتا ہے استعمال ترکاری، اور اودھ کے مضافات میں کہتے ہیں سبزی. اب مجھے خود یاد ہے، میرے زندگی کا بچپن کا یہ تجربہ ہے. ہم بازار گئے، شلجم لے آئے. اب دادی اماں نے کہا کہ بھئی یہ آج کیسا شلجم لائے ہو. یہ سب مثالیں بچے نہیں بھولیں گے نا. وہ شلجم ہو، چقندر ہو، گاجر ہو، مولی ہو، کچھ ہو، یہ سبزی لے آئے، ترکاری لے آئے. اور ان کا بھئی روز تو بہت اچھی ترکاری لاتے ہو، آج کیا لے آئے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ بھئی یہ جڑیلی ہے. جڑیلی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا چاقو تیز ہے، کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی صورت سے کٹتی ہی نہیں. جو کسی صورت سے نہ کٹے اسے کہتی تھی ہماری دادی اماں مرحومہ یہ جڑیلی ترکاری ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے جاہل بسیط، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، ایک ہوتا ہے جڑیلا جاہل. جس کا جہل کسی ذوالفقار سے نہیں کٹتا. یہ وہ پہلا جہل وہ سمپل تھا، معمولی علاج سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا جہل مرکب، کچھ مدت تک حسب ضرورت علاج کیجئے، علم حاصل ہو جائے گا، جہل دور ہو جائے گا. یہ جو تیسرا ہے یہ کینسر ہے. اتفاق سے ملت مرحومہ کا ایک حصہ کینسر سے مرحوم ہوا ہے.
پلٹ کے آتا ہوں اس منزل پر، مصطفیٰ سے وفا، تعویل، باطن، وجودی رشتہ، حیوی رشتہ، زندگی کا رشتہ، روح کا رشتہ، جان کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، سرکار ختم مرتبت سے رشتہ. کیا ایسے ہی ہوگا کہ پوچھے انسان کہ یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اچھا مان لیجئے اس وقت تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کہہ دیا. بعد میں تمام حالات، تمام روایات، سفید و سیاہ سب سامنے ہے. اور اب بھی اگر ہمارے درمیان سے کچھ ایسے نام نہاد علماء پیدا ہو جائیں جو خود کو عالم بھی سمجھتے ہوں، دنیا کے لوگ بھی انہیں عالم سمجھتے ہوں، اور وہ اس یزید کی وکالت کرتے رہیں جو کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی جبرائیل نازل ہوئے تھے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار قائم کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. اگر آج بھی آپ اس یزید کی وکالت کریں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کینسر میں مبتلا ہیں. یہ اسلام اور مسلمان کی دو متضاد تصویریں. اسلام سرفراز ہے، سرفراز رہے گا. ابھی 2 روز قبل کسی اخبار میں سرخی چھپی تھی، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اسلام کی شبیہ بہتر ہو. غارت ہو جائیں آپ. کیا گستاخی ہے، کیا ذلیل باتیں کر رہے ہیں. اسلام کی شبیہ خراب ہے، آپ کی شبیہ خراب ہے. آج بھی اس ملک کے مودی سے لے کر اس تیسرے ملک کی تھرڈ ورلڈ کے سربراہ ٹرمپ تک، اس تھرڈ ورلڈ کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ تک کسی میں یہ جرات نہیں ہے کہ کہیں اسلام خراب ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں مسلمان خراب ہے. دیکھ لیں، اخبارات پڑھیں، خبریں سنیں، دیکھیں. کوئی بھی نہیں کہتا اسلام خراب ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، علاوہ چند دیوانوں کے، مجنون دیوانے، ان کی کوئی بات ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان، سیاست مدار، جو دانشور، دانشمند، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سب کہتے ہیں اسلام برا نہیں ہے. مسلمان کو کوئی نہیں کہتا. شبیہ آپ کی خراب ہے. آپ کہتے ہیں اسلام کی شبیہ کو بنانا چاہیں گے. جس کی خود شبیہ درست نہ ہو وہ کسی اور کی شبیہ کیا درست کرے گا؟ اور آپ کی شبیہ اگر خراب ہے تو اس لیے کہ آپ نے پیغمبر سے کہہ دیا ہمیں آپ کی بات منظور نہیں آئے. جب تک آپ اپنی کیے جائیں گے آپ کی شبیہ خراب رہے گی. جب پیغمبر سے جڑ جائیں گے آپ کو عزت مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. مہر حق ہے عزت آدم پہ اعلان غدیر. مہر حق ہے عزت آدم پر اعلان غدیر. سرفرازی بشر ہے آپ بپیمان غدیر. پیمان غدیر کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ. پیمان غدیر کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ. اطاعت مصطفیٰ. جو کچھ پیغمبر عطا کریں وہ لے لو،
گفتگو ہوتی ہے تو بس یہ نہ سمجھیے کہ جناب والا آپ خوب خوش ہو کے واہ واہ کر رہے ہیں نا. اب آج آخری تقریر ہے میری تو میں اپنا ایک اور جملہ یاد دلا دوں. مجھے آپ کو خوش کرنے سے زیادہ آپ کو ناراض کرنے کا ہنر آتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ. میں ممبر پر آپ کے دلوں کو لبھانے کے لیے نہیں آتا ہوں. میں تو اپنے دل کا ناسور نچوڑ رہا ہوں. کسی نے صاف کہہ دیا نہیں مانا اور کسی نے کہا جی جی مان لیا مگر عملاً نہیں مانا. دونوں ہیں ترازو کی ایک ہی پلے. ولایت کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے ولایت کے؟ صرف نعرہ؟ ولایت کے معنی ہے صرف ترنم سے قصیدہ پڑھنا؟ ولایت کے کیا معنی ہے؟ صرف پرزور پرجوش خطابت؟ ولایت کے کیا معنی ہے؟ حدیث قدسی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے. دو حدیثیں ہیں دونوں متصل صحیح معتبر ترین سلسلہ اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ و مامون و مسون ہو گیا. کلمہ. دوسری حدیث آیت کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. یہاں کلمہ آیا. دوسری حدیث اسی امام معصوم اسی فرزند رسول سے ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. وہ کلمہ ہے یہ شجرہ. وہ کلمہ ہے یہ شجرہ. ممکن نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قبول بارگاہ احدیت ہو جائے بغیر محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہے ہوئے. اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی ولی اللہ کہتا رہے اور اللہ کے تئیں آداب بندگی کو نہ بجا لائے اور علی اسے معاف کر دیں. شفاعت تو دور کی بات ہے. علی کے حق میں غلو کرنے والے مقام احدیت مقام توحید تقاضائے بندگی کو نظر انداز کرنے والوں کو خدا بعد میں سزا دے گا. علی پہلے سزا دے گا. دیکھیے ان جملوں میں زیادہ واہ واہ نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. اب جب واہ واہ نہیں ہوئی تو ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. تو بس ایک جملہ کہوں اور بات ختم. ایک جملہ. توحید صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. رسالت پر ایمان صرف زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. ولایت کا اقرار بھی صرف اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. توحید کے معنی یہ ہیں, رسالت کو قبول کرنے کے معنی یہ ہیں, اور ولایت کو قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے احکام کی اطاعت کی جائے, ان کے فرامین پر عمل کیا جائے, ان کے آداب کے سانچے میں, ان کی تہذیب کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. بغیر اس کے دعوی ولایت و محبت قبول بارگاہ نہیں ہوگا. ولایت کے یہ معنی نہیں آئے کہ ہم صرف نعرے بلند کرتے رہیں. واقعاً اگر کوئی ولایت دل سے قبول کر لیتا ہے تو وہ زہیر کی طرح کہتا ہے فرزند رسول آپ کہتے ہیں میں چھوڑ کر چلا جاؤں.
پیش کرنی تھی مگر رہ گئی آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا. ان سطور کو بار بار دیکھ لیجئے گا تو بین السطور پہنچ جائیں گے. ان جملوں کو پھر سماعت فرما لیجئے گا تو جملوں کے درمیان جو بیاض معنی ہے وہ کھلتی چلی جائے گی. لیکن عزیزان گرامی، جب شب عاشور سرکار سید الشہداء نے چراغ گل کر دیا، آپ گریہ کر رہے ہیں. میں بڑی دقیق بہت دقیق حکیمانہ اور عرفانی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسی موقع پر. یہ جو نور ہے نا، یہ نور مادی ہے. یہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو کچھ چراغ ہم جلاتے ہیں، یہ نور بھی نور مادی ہے. اور نور مادی نور ہونے کے باوجود کسی نہ کسی منزل میں ظلمات کا مصداق ہے. وہ نور غیر مادی ہے، وہ نور مجرد ہے، وہ نور غیر مادی ہے، وہ نور مجرد ہے. جس طرح علم ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، جس طرح روح ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، جس طرح روح مجرد ہے، علم مجرد ہے، محبت مجرد ہے، اسی طرح نور مجرد تک جب پہنچنا چاہیں گے تو پھر آپ کو نور مجرد کی تابانی کو درک کرنے کے لیے نور مادی کو درمیان سے ہٹانا پڑے گا. حسین ابن علی علیہ السلام نے شب عاشور جو درمیان میں چراغ رکھا تھا اسے گل کر دیا تاکہ دنیا سمجھ لے یہاں نور معنوی ہے، یہاں نور مطلق ہے، یہاں نور مجرد ہے. یہاں آنے والے مادی نور کے محتاج نہیں آئے. چراغ گل کر دیا، چراغ گل کر دیا. جاؤ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف میرے لہو کے پیاسے ہیں. تم چھوڑ کر چلے جاؤ. اور اگر تمہیں غیرت مانے ہے، شرم آتی ہے، حیا ہے، کچھ لحاظ ہے تو دیکھو کہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے کا ہاتھ تھام لو، انہیں بھی لے کر چلے جاؤ. کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا. تم چلے جاؤ. میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. میں نے بیعت اتار لی، تم آزاد ہو. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو ہمیشہ سایہ شجرہ طیبہ میں رکھے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ عشق محمد و آل محمد میں اشکار رکھے. سب سے پہلے اس گفتگو کو سننے کے بعد، آقا کے ان کلمات کو سننے کے بعد کون اٹھے؟ حضرت ابو الفضل العباس. انہوں نے تقریر فرمائی. بہرحال ابو الفضل العباس ابو الفضل ہیں. عباس ابن علی ہیں. عباس ابن علی ہیں. عباس وہ عباس ابن علی ہیں جنہیں ہم ابن رسول تو نہیں کہہ سکتے مگر زہرا اپنا بیٹا کہنے کے لیے تیار. جناب عباس اٹھے، تجدید عہد وفا فرمائے، بے نظیر یادگار خطبہ ارشاد فرمایا. آقا فرزند
کہ ہم چلے جائیں؟ خدا کی قسم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار بھی اگر ہمیں آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جملہ تاریخ میں پڑھیں اور شیعوں کی لکھی ہوئی تاریخوں میں نہ پڑھیں، دوسروں کی لکھی ہوئی تاریخوں میں پڑھیں، اور پھر سمجھیں کہ آقا حسین نے کیوں کہا تھا، اور کسی مورخ کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس پہ حاشیہ لگاتا کہ حسین نے کیا کہہ دیا، کیا کہا تھا حسین نے؟ خدا کی قسم مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں جو میرے نانا کو نہیں ملے۔ اولین و آخرین تک کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ بس گفتگو تمام۔ یہ ایام عزا ہیں، مگر عاشورہ کے بعد کے ایام ہیں نا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ ذرا تصور کیجئے آقا حسین کا وہ کنبہ جسے ہمیں خاکم بدہن اسیر کہنا پڑتا ہے۔ بھئی کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے؟ اس سے پڑھ کر کوئی المناک بات ہوگی کہ ہمیں زینب کو اسیر کہنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ ہے؟ ہمیں رسول کی بیٹیوں کو، رسول کی بہوؤں کو اور رسول کی اولاد کو قیدی، اسیر کہنا پڑے، اور وہ بھی کیسا اسیر، کیسا قیدی، کیسا اسیر، کیسا قیدی، ایسا اسیر، ایسا قیدی جیسے اس زمانے میں غیر مسلم، کافر یا مشرک، ترک و دیلم کے اسیر لائے جاتے تھے، جن کے سروں پہ ردا نہیں ہوتی تھی، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی تھی، جن کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا تھا۔ اس انداز سے لے کر دشمن اہل بیت کے قافلے کو لے گئے ہیں۔ آج سوچئے کہاں ہے وہ قافلہ؟ سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں ماہ سفر کی ابتدائی تاریخوں میں یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ شام میں داخل ہوا یہ قافلہ۔ ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، لیکن سب سے بڑی قیامت میرا فیصلہ تھوڑی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، بس اب میں مصائب کہاں پڑھ پاتا ہوں، میں تو قاصر ہوں، قاصر، میں قاصر ہوں، نہ فضائل پڑھنے کا حق ادا ہو پاتا ہے، نہ مصائب پڑھنے کا حق ادا ہو پاتا ہے، ادھورے جملے چھوڑ دوں گا۔ بس آپ یہ سوچئے، یہ خیال فرمائیے کہ جناب سید سجاد زین العابدین، زین العابدین، سید العابدین، سید سجاد، کوئی مسلمان چاہے علامہ ابن تیمیہ ہو یا ابن جوزی ہو یا کوئی ہو، امام زین العابدین کی عظمت سب نے مانی ہے۔ یہ امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ، اور اس کے
شہر دمشق میں داخل ہو رہا ہے. کیا کیا اذیتیں دمشق میں پہنچی ہوں گی. مورخوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. خائن مورخوں نے، درباری مورخوں نے، اموی مورخوں نے، نفس پرست مورخوں نے، ضمیر فروش مورخوں نے، ایمان سوز مورخوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا گزری ہوگی اس کے بس ایک جملے پر غور کیجئے گا. سرکار زین العابدین نے کربلا میں کیا قیامت بچ گئی تھی جو نہیں دیکھی. یہ معمولی منظر تو نہیں تھا نا جس کی گواہی جناب زینب نے دی ہے. جناب بی بی زینب نے یہ جملہ بار بار آپ سنتے ہیں بار بار کہ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب اسیر کر کے کربلا سے چلے ہیں 11 محرم کو تو سرکار امام زین العابدین نے کیا فرمایا تھا. بی بی نے کس کیفیت میں دیکھا تھا. بیٹا ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح تن سے پرواز کیا چاہتی ہے. کیا فرمایا تھا آقا نے. آقا نے کیا فرمایا تھا. وہ بھی اماں انصاف فرمائیے جوان بیٹا موجود ہو باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا رہتا. اچھا یہ اتنا المناک منظر تھا. ابھی عرض کروں گا یہ اتنا المناک منظر تھا. یعنی بابا کا پامال لاشا ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا ہے. یہ منظر سید سجاد کبھی بھولا نہ سکے. کب تک یاد رہا یہ ابھی ایک جملہ عرض کروں گا. لیکن اس سب کے باوجود جب عموماً کوئی پوچھتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے کیا جواب دیتے تھے. تم نے انصاف نہیں کیا. تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کی نگاہوں سے ایک یوسف اوجھل ہو گئے تھے. علم نبوت کی بنا پہ معلوم تھا زندہ ہے بیٹا عزیز مصر ہے مگر دوری ہجران فراق غیبت یہ اتنی شاق تھی کہ مسلسل گریہ کرتے رہے آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے میں نے تو 18 یوسفوں کو خاک و خون میں آلودہ دیکھا ہے. پھر کہنے والا کہتا تھا آقا فرزند رسول. ارے آپ تو آل رسول ہیں. اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا تو آپ کی روایت ہے. بس تڑپ جاتے تھے. تم نے پھر انصاف نہیں کیا. جان دینا ہماری روایت ہے مگر ماؤں بہنوں کا بے ردا. بازاروں میں پھرایا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں رکھا جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے. اور اسی لیے پھر جب کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری تو کربلا کا نام نہیں لیتے تھے. کیا کہتے تھے الشام الشام الشام. اب اندازہ ہوا کیا تکلیفیں گزری. بس میں نے گزشتہ 2 مجلسوں میں مسائل بہت کم پڑھے تھے. آج چند جملے کہہ دیے. بس آخری جملہ کہنے نہ دیجیے کہ آقا امام زین العابدین کی شہادت کا وقت آیا ہے. جب زہر نے آپ کے جسم مبارک پر اثر کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا وصیتیں کرنا شروع کی. اور جب آپ نے وصیتیں تمام کی انبیاء کی وصیتیں اولیاء کی وصیتیں نماز کی وصیتیں روزے کی وصیتیں صلہ رحم کی وصیتیں تمام صلاح دین و دنیا کی وصیتیں جب سب وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے فرمایا محمد باقر زید دیکھو اب مجھے زمین پر لٹا دو.
یہ کیا وصیت ہے، یہ کیا خواہش ہے؟ کہا نہیں ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا۔ میری آنکھوں میں وہ منظر ہے جب فرزند رسول میرے بابا حسین ریگے گھر میں پڑا ہوا تھا، ارے میرا بابا خاک پر تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت میرا رخسار خاک پر ہو۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس اعزا کے بزرگان مرحومین جناب سراج مہدی صاحب کی والدہ مرحومہ اور جملہ حاضرین